میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا قسم کھا رہا ہے۔ اگر ذہن متوجہ ہے مجلس کی جانب تو میں جملہ بدلتا ہوں، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خدا قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قسم تب کھائی جاتی ہے جب بات میں یقین بڑھانا ہو۔ قسم کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو سب سے عزیز ہو، جو افضل ہو، جو متبرک ہو، جو اعلیٰ ہو، جو پاک ہو۔ اگر قسم کی حالتوں کو آپ سمجھتے ہیں تو میں قسم کا ترجمہ پڑھوں اور آپ کے چہروں پہ نور ولایت چمک اٹھے کہ اللہ قسم کھا کیا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، مجھے اس چوکھٹ کی قسم۔ اللہ نے ستارے کی قسم نہیں کھائی، گھر والوں کی قسم بھی نہیں کھائی، مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں مولوی پھر کے دیکھے اور مجھے بتائے کہ وہ کون سا دروازہ ہے جہاں ستارے نازل ہوئے ہیں۔ اگر حویلی زہرا کے سوا کوئی حویلی نہ ملے تو پھر مان لینا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کے دروازے کی۔ خدا کے نزدیک سب سے بڑی قسم ہے دہلیز زہرا کی۔ اہل علم تشریف فرمائے 82 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ شہر کی قسم، عصر کی قسم، تین کی قسم، 82 کی 82 قسموں کا تعلق یا علی سے ہے یا زہرا سے۔ خدا کہہ رہا مجھے اس دروازے کی قسم، مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ یہ دہلیز ہے سیدہ کی۔ میں کہہ رہا ہوں شہزادی کے فضائل نہ بھی پڑھے جائیں، صرف دہلیز کے فضائل پڑھے جائیں۔ انسانی ذہن تو اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ وہ سیدہ کے فضائل برداشت کر سکے، صرف دہلیز پڑھی جائے۔ دہلیز کے لیے میں ایک جملہ پڑھوں گا، جملے کے بعد اندازہ کروں گا کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے۔ ہم عقیدہ لوگ شامل ہو گئے تو دو چار باتیں نہیں ہوگی ورنہ سلام ہو جائے گا۔ میرا عقیدہ ہے، میں اسی عقیدے پہ زندہ ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ لوگوں پہ مسلط کرنے کا میں قائل نہیں، عقیدہ اچھا لگے تو بول کے تائید کرنی ہے۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ اگر جملہ اچھا لگا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ جملہ نہیں تھا، یہ عقیدہ تھا۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جو بندہ خاموش بیٹھا ہے مجھے اس کے عقیدے میں شک نہیں، لیکن وہ سوچ رہا ہے کہاں اللہ کا عرش، کہاں زہرا کا دروازہ، کہاں خدا کا عرش، کہاں سیدہ کی دہلیز۔ تو ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں، بچیتی بندے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کے عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، عزرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نکال کے دکھاؤ ساری زندگی سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے عرش سے روٹی منگوا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے مسکین بن کے، فقیر بن کے، یتیم بن کے۔ بسم اللہ سرکار۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، ان کی خواہش نہیں کہ ہم وہاں جائیں، آواز ایک جگہ پر، ان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر وہ فرشتے بن کے نہیں آتے، ان کے دروازے پہ آ کے عہدہ تو بتانا کفر ہے۔ یہی تو وجہ ہے یہ مجلس حسین بھی اسی بات کا ثبوت ہے۔ بندہ مجلس میں آئے تو مجلس میں آگے یہ نہیں کہتا کہ مجھے آگے بٹھاؤ میں ایم پی ہوں، مجھے اچھی جگہ دو میں منسٹر ہوں، کیونکہ یہ زہرا کا دروازہ ہے، یہاں عہدہ بتایا نہیں جاتا۔
اس دروازے میں جبریل کھڑا تھا، اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا درزی ہوں۔ ان کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے آئیں، ملک آئیں تو وہ بھی آ کے دروازے پہ نوکری سناتے۔ متوجہ ہیں صاحب؟ اچھا مجھے یہ مجمع بول کے بتائے، یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے ایسے ہی نوکری سناتے ہیں؟ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا کہتا حل اتاک الحدیث ابراہیم، میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے۔ تفسیریں اٹھا کے دیکھو یہ ابراہیم کے گھر کون عزت والا مہمان گیا تھا؟ اللہ کے فرشتے۔ فرشتے ابراہیم کے گھر گئے، اللہ نے قرآن میں کہا عزت والے۔ فرشتے ابراہیم کے گھر گئے، اللہ نے کہا عزت والے۔ فرشتے ابراہیم کے گھر گئے، اللہ نے کہا عزت والے۔ اگر متوجہ موضوع پہ ہیں تو پہلا نتیجہ آ گیا، زہرا کی دہلیز میں اور ابراہیم کی دہلیز میں فرق ہے۔ وہاں آتے ہیں معزز ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں مسکین ہو جاتے ہیں۔ وہاں معزز بن کے جا رہے ہیں، یہاں مسکین بن کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے کے لیے۔ اللہ کا مہمان نواز نبی تھا، ڈیرے دار نبی تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا آؤ میں تمہیں اپنے خلیل کی مہمان نوازی دکھاؤں۔ فرشتوں کو انسان کی شکل میں اللہ نے ابراہیم کے گھر بھیجا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس کی ابتدا ہے، جتنا ہو سکے عقیدت والے سجدے ہو جائیں۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں دلیل دیتا ہوں، ابراہیم پہچانتے تو کھانے کا بندوبست نہ کرتے۔ کھانے کا بندوبست کرنا بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ ابراہیم کے گھر آئے فرشتے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ شیعہ ذاکری کا یہ حسن ہے کہ ہمارے ہاں لفظوں کے ساتھ سیدوں کو خراج پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں کوئی مطابقت یا مماثلت تو پڑھنے لگا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ خلیل اللہ بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا، دروازے پہ فرشتے کھڑے تھے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ زہرا کے دروازے پہ جبریل آیا، جبریل نے کہا درسی ہو، پھر زرگا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے۔ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ۔ یا علی جی ہو بابا جی، متوجہ صاحب۔ ابراہیم کے گھر گئے معزز، متوجہ ہیں کہ سیدہ کے دروازے پہ آئے تو مسکین۔ ابراہیم نے مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا، کھانا لگ گیا، راز کھل گیا۔ جسے مجلس سننے کا طریقہ، کھانا لگ گیا، راز کھل گیا۔ ابراہیم نے کہا شروع کرو، وہ چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ اسے کہا اے اللہ کا نبی، ہم انسان نہیں، فرشتے ہیں، تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے آئے تھے، بھیجا اللہ نے تھا، ہم گئے، مہمان نوازی تیری دیکھ لی، دسترخوان تیرا سج گیا، نعمتیں تو نے سجا لی، ہم کھاتے نہیں، ہماری فطرت میں بھوک نہیں، ہماری طبیعت میں طلب نہیں، نفس اللہ نے ہمیں دیا نہیں، خواہش ہم رکھتے نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم کہتا رہا کھاؤ، کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ، کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم کے گھر کھا نہیں رہے تھے، زہرا کا دروازہ بند ہے، دستک دے کے کہہ رہے ہیں روٹیاں دو، فقیر آئے۔ روٹیاں دو، وہاں کھا نہیں رہے،
وہاں کھا نہیں رہے، یہاں سے جا نہیں رہے۔ اگر اردو جملہ سنو تو بہت بہترین جملہ یہاں دینے لگاؤں۔ ابراہیم کے گھر کھا نہیں رہے، زہرا کے دروازے سے جا نہیں رہے، فرق ہے۔ وہ خلیل اللہ کا گھر تھا، یہ حجاب اللہ کا گھر ہے۔ وہاں اللہ کا دوست رہتا تھا، یہاں اللہ کا راز رہتا ہے۔ میں نے تو پہلے کہا عزت والے چہرے بیٹھے ہیں، صرف دہلیز پڑھی جائے تو عقلیں زخمی ہو جائیں۔ ابھی تک ایک ہی واقعہ ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے لکھا گیا تھا، اس میں کسی نے بھی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ سلمان زہرا کی دہلیز پہ آ کے داڑھی سے، سنا ہوا ہے آپ نے، جھاڑو دیتا تھا۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھ کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جس بندے کو مجلس کبھی زندگی میں نہیں آیا، اسے یہاں لا کے کھڑا کر کے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہے تھے، اسے مجلس کا پتہ ہی نہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے بچے کو اٹھا کے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا مجلس پڑھی جا رہی تھی، ذکر شبیر ہو رہا تھا، ہم سن رہے تھے، دیکھا اس نے بھی ہے، دیکھا اس نے بھی، اس کا دیکھنا اور تھا، اس کا دیکھنا اور ہے، اس کا اپنا عرفان تھا، اس کی اپنی معرفت ہے۔ جس نے سلمان کو زہرا کے دروازے پہ دیکھا، اسے لکھ دیا کہ داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا۔ پھر آگے سے کسی نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ عزت والے چہروں سے میں پوچھ لیتا ہوں، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو۔ دلیل اچھی لگے تو بول لینا۔ جھاڑو تو ہمیشہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کو صفائی مقصود ہو، جو ہو یطہرکم تطہیرا۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ شاید میں اس واقعے کی نفی کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں تھا، ایسا ہوا تھا۔ سلمان گئے بھی تھے، جھکے بھی تھے، داڑھی کو زہرا کی دہلیز پہ پھیرا بھی تھا، لیکن دیکھنے والے نے سمجھا کہ شاید جھاڑو دے رہا ہے، جھاڑو نہیں دے رہا تھا، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داڑھی سے چن رہا تھا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں، خدا نے قرآن میں تارے کے آنے کا ذکر کیا ہے، جانے کا نہیں کیا۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ ستارے آتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ پھر واپس جاتے بھی۔ جب آئے تھے تو پھر گئے کہاں؟ اور ویسے بھی میں اردو ادب کا بہتر جملہ پڑھوں، جو زہرا کے دروازے پہ آ کے غروب ہو جائے پھر وہ کبھی بھی طلوع نہیں ہوتا۔ ان کے دروازے پہ آنے کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کی آرزو ہی نہیں رہتی۔ مجھے تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے۔ میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ کیونکہ وہ بھی آتا ہوا نظر آیا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں۔ ان کے دروازے پہ آ کے دستک دے کہتے مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں۔ تھے نہ مسکین، نہ فقیر، نہ یتیم، تھے اللہ کے فرشتے، زہرا کے دروازے سے روٹیاں مانگتے رہے۔ میرے مالک تو نے ابراہیم کے گھر کھانے نہیں دیا، زہرا کے دروازے پہ بھیج دیا۔ فرمایا دنیا کے جاہل مولوی کو سمجھانا چاہتا ہوں، رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کل کو یہ نہ ہو کوئی زہرا کا حبدار، کوئی علی کا طرفدار سیدوں سے روٹیاں مانگے، مولوی کہہ دے بدعت ہے، ان سے مانگا نہیں جا سکتا۔ خدا نے کہا میں نے جو نہیں کھاتے انہیں بھی منگوا دیا ہے، جن کی طلب ہی نہیں ہے وہ بھی روٹیاں مانگ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں زہرا کے دروازے پہ، انہوں نے آ کے مانگی ہیں روٹیاں۔ آج کوئی بندہ سیدوں کا دروازہ چھوڑ کے ادھر منہ کر کے روٹی مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہمیں ضرورت ہو ہم ادھر سے مانگتے ہیں۔ متوجہ صاحبہ، پہلے دن آئے دروازے پہ دستک دی، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ اندر سے آواز کون ہے؟ انا مسکین۔
یہ روزے واجب روزے نہیں تھے، یہ منت کے روزے تھے، رکھوائے نبی نے تھے، رکھے اہل بیت نے تھے۔ دروازے پہ آواز آ گئی، علی نے اپنی روٹی اٹھائی، سیدہ نے اپنی اٹھائی، حسن نے اپنی اٹھائی، حسین نے اپنی اٹھائی، چاروں سیدوں نے روٹیاں دی فضا کو، فضا نے نیچے رکھی پانچویں اپنی روٹی، پانچ کی پانچ روٹیاں لے کے فضا گئی دروازے پہ، فضا نے دروازہ کھولا، بغیر دیکھے روٹیاں باہر دی، جو بھی کھڑا تھا اس نے فضا سے روٹیاں وصول کی۔ اگلے دن پھر افطار کا وقت آیا، پھر دستک ہو گئی، لہجہ وہی تھا، لفظ تبدیل ہو گیا، کل والا مسکین آج فقیر بن گیا تھا، یتیم بن گیا تھا۔ پھر علی نے روٹی دی، سیدہ نے روٹی اٹھائی، حسن حسین کی روٹی، فضا نے اپنی روٹی غلاف بنا کے سیدوں کی روٹیوں کو لپیٹا، پھر دروازے پہ جا کے دے دی۔ تیسرے دن پھر دستک ہو گئی، پھر لہجہ وہی تھا، صدا تبدیل ہو گئی۔ آج آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں، پھر چار روٹیاں سیدوں کی، پانچویں فضا کی، پھر چلی گئی۔ خدا نے روٹیاں منگوا لی عرش پہ، خدا نے عدل کے ترازو پہ تولی، قیمت بنی جنت، قیمت بن گئی جنت، قیمت ہو گئی جنت۔ آل محمد کی روٹیوں نے جنت کو تول لیا۔ 12 روٹیاں سیدوں کی تھیں، 3 روٹیاں اس میں فضا کی تھیں۔ خدا نے جنت کی ملکیت فرشتے کے ہاتھ میں رکھی، ہاتھ میں رکھ کے دوبارہ اسی دروازے پہ چلا جا، اب دستک دے، اندر سے آئے گی زہرا کی کنیز، اس سے کہہ دینا کہ ہم کوئی فقیر یتیم اور قیدی تو تھے نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو امتحان کے لیے آ رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تمہاری روٹیوں کے بدلے میں یہ جنت بھیج دی ہے، جنت کی ملکیت سیدوں کے گھر رکھ کے آ جا۔ دوبارہ فرشتہ دروازے پہ آیا، فرشتے نے دستک دی، اندر سے فضا آئی، فرشتے نے کہا دیکھ فضا، میں کوئی فقیر مسکین یتیم نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں، نام میرا جبریل ہے، خدا نے یہ جنت کی ملکیت دی ہے، جنت کی ملکیت کا نام آنا تھا۔ فضا دروازہ بند کر کے کہتی اٹھ جبریل، نہ ہمیں جزا چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہمیں نہ اس پہ جزا چاہیے، ہمیں نہ اس پہ جزا چاہیے نہ ہمیں اس پہ شکریہ چاہیے، یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ، بسم اللہ جی، یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ بس آخری نتیجہ حکم تھا زیگم شاہ جی کا، تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، روٹیاں چلی گئیں سیدوں کی 12، 3 کس کی تھی؟ فضا کی۔ قیمت کتنی تھی؟ جنت، جنت دی ہے خدا نے 15 روٹیوں کے بدلے میں، جن میں سے 3 فضا کی تھی۔ اس کا مطلب فضا جنت کے مالکوں میں آ گئی۔ فضا جنت میں جانے والی نہیں، لے کے جانے والی، جن کے دروازے پہ نوکری کرو اور وہ جنت کے مالک بنا دیں۔ کیا کہنے فضا تیری قسمت کے، سلمان نے کہا تھا فضا تیرے پاس وہ کون سی افضلیت ہے جو میرے پاس نہیں؟ فضا نے مسکرا کے کہا یہ افضلیت کم ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتی۔ میں قاریہ رخ سیدہ ہوں، میں رسول کی بیٹی کے رخ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ ایک مومنہ علیل ہے، ہاسپٹل میں ہے، دعا فرمائے مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ عزت والا دروازہ تھا، جلا دیا مسلمانوں نے۔ جس دروازے پہ محمد رکتے بھی تھے جھکتے بھی تھے، اس دروازے پہ لوگ لکڑیاں لے آئے، اس دروازے کو آگ لگی جس دروازے کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا تھا۔ مہینہ منصوب سیدہ سے، فضیلت بھی شہزادی کی پڑھی، 2 جملے شہزادی ہی کی مصیبت کے پڑھوں گا، شہادت نہیں 2 درد پڑھوں گا۔ ویسے بھی زہرا کی شہادت ایک تو ہے نہیں، کئی بار قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی۔ میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو مجھے عزت اللہ کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کے پردے کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کے لہو کی قسم، یہ قسمیں کھائی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو۔ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ اور پڑھوں گا اور آپ کو سلام کروں گا۔
مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ہم تمہارے ڈر سے بی بی کے مصائب چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں. صرف تمہیں اتنا سنایا گیا ہے کہ بی بی دربار سے آئی تو سر کے بال سفید تھے, کمر محمد کی بیٹی کی جھک گئی تھی. سفید بال اور جھکی کمر سن کے رونے والی قوم. آج ایک اگلی سطر کہوں تو گھروں تک ماتم کرنا. جو سید بیٹھے ہو مہمان سمجھ کے معاف کرنا, جو امتی بیٹھے ہو ماتم کا حق ادا کرنا. میری سعادت ہے کہ ممبر پہ علم حضرت عباس کی شبیہ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے علم عباس پہ. جھوٹ بولوں مجھے غازی معاف نہ کرے, تو ماتم نہ کر سکے رو نہ سکے, تو جانے اور علم والا عباس جانے. جب بی بی دربار سے گھر آئی ہے صرف بال سفید اور کمر جھکی نہیں, بی بی کا دایاں ہاتھ رخسار پہ تھا, محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. بی بی روتی روتی حجرے میں چلی گئی. شام والی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی, جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. اونچا نہ بول میرا حسین مر جائے. سادات و غیر سادات کتنی زخمی تھی نبی کی بیٹی, پڑھا ہی نہیں گیا. اگر ماتم کا حق ادا کر سکو اتنی زخمی تھی جتنی شام میں سکینہ زخمی تھی. ہم نے تو تمہارے ڈر سے بی بی کے زخم پڑے ہی نہیں. مجلس میں اکثر یہ صدات ہوتی ہے, دل کانپ جاتے ہیں, جگر ہل جاتے ہیں. یہ ہے ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ, مجھے عزت ممبر کی قسم آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے. تو اب بھی ہائے نہ کہے تیرا اپنا مقدر. آدھی آدھی رات کو چپ چپ کے علی زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھاتے, ریت پہ تڑپتی ہوئی محمد کی بیٹی کو دیکھتے, روتا ہوا علی جا کے اپنی اولاد کو اٹھاتا, گھر کے کونے میں بٹھا کے علی مٹی میں بیٹھ جاتے, رو کے اپنے بچوں سے پوچھتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے, مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم ہے. ایک دن حسن کی آوازیں ہیں بابا اگر تو برداشت کرے تو شیر خدا ہے, میں تجھے اپنی ماں کا ایک درد بتاؤں. علی کی آوازیں حسن سنا, حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھا, رکھے گا بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی, ہماری اماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھ رہے.